السلام علیکم دوستوں، آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون تاریخ کا سبق نمبر 11 مساوات کی جنگ اس سبق کی مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کرکے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، راجکوٹ میں خالی جگہ نے ریڈ کراس سوسائٹی قائم کی، تو اس کا جواب لکھیں گے رکھمابائی جناردن ساوے نے۔ دوسرا ہے، خالی جگہ آملنیر کارخانے کی مزدور یونین کے صدر تھے، تو وہ کون تھے؟ سانے گروجی۔ تیسرا ہے، آئی-ٹک کے پہلے اجلاس کے صدر خالی جگہ تھے، تو اس کا جواب آئے گا لالا لاجپت رائے۔ سوال نمبر 2 ہے، نوٹ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، مہرشی وٹھل رامجی شندے کی سماجی خدمات لکھنا ہے ہمیں، تو جواب لکھیں گے مہرشی وٹھل رامجی شندے نے حسب ذیل سماجی خدمات انجام دی۔ پہلا ہے، دلتوں کی ترقی کے لیے انہوں نے ڈپریسڈ کلاسز مشن نامی ادارہ شروع کیا۔ دوسرا ہے، اعلیٰ طبقات کے دلتوں سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا ہے، ممبئی کے علاقے پریل اور دیونار میں انہوں نے مراٹھی اور صنعتی اسکولیں قائم کی۔ چوتھا ہے، پاروتی مندر میں داخلے کے لیے ستیاگرہ زرعی پریشد متحدہ حل کے انتخاب میں دلتوں کی شرکت اور ان کے مفاد کے لیے وہ سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ اب اسی میں ہے سوال نمبر 2، کولہاپور ریاست میں راجرشی شاہو مہاراج کی اصلاحات، تو اس پر ہمیں نوٹ لکھنا ہے، پوائنٹ وائز لکھیں گے۔ جواب ہے، راجرشی شاہو مہاراج نے کولہاپور ریاست میں درج ذیل اصلاحات کی۔ پہلا ہے، مفت اور لازمی پرائمری تعلیم کے لیے قانون بنایا۔ دوسرا ہے، ذات پات کے بھید بھاؤ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے روٹی بندی، بیٹی بندی اور دھندا بندی کی پابندیوں کو ختم کرنا۔ تیسرا ہے، مختلف ذاتوں کے مابین شادیوں کو قانونی درجہ دیا۔ اور چوتھا ہے، ریاست سے بلوتداری کے نظام کو ختم کیا اور لوگوں کو پیشہ اختیار کرنے کی آزادی دے کر انہیں سماجی غلامگری سے نجات دلائی۔ اب اسی میں آگے ہے سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ وجوہات لکھنی ہے ہمیں، اس میں پہلا ہے، حکومت نے اشتراکی تحریک کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو جواب لکھیں گے 1925 میں قائم ہونے والی اشتراکی پارٹی کے اثرات مزدور طبقے پر بڑھنے لگے۔ اشتراکیت پسند رہنماؤں کا خیال تھا کہ معاشی اور سماجی مساوات کے اصولوں پر معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں اشتراکیت پسند نوجوانوں نے مزدوروں اور کسانوں کے اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں قائم کیں۔ اشتراکیت پسند تحریک کا بڑھتا ہوا اثر حکومت کو خطر محسوس ہونے لگا، اس لیے حکومت نے اس تحریک کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی میں دوسرا ہے، ڈاکٹر بابا صاحب نے موک ناٹک، بہشکرت بھارت جیسے اخبارات جاری کیے۔ اس کا جواب لکھیں گے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کل مقصد آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اصولوں پر سماج کی تشکیل کرنا تھا، تو سماجی مساوات اور عزت نفس پر مبنی تحریک شروع کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ اس نقطہ نظر سے سماج میں بیداری پیدا کرنا ضروری تھا۔ دلتوں کے دکھ کو منظر عام پر لانا تھا۔ اپنے ان خیالات و نظریات کو سماج تک پہنچانے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے موک ناٹک اور بہشکرت بھارت جیسے کئی اخبارات جاری کیے۔ اسی میں تیسرا ہے، قومی سطح پر کی مزدور تنظیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی، تو جواب لکھیں گے 19ویں صدی میں کپڑوں کی ملیں اور ریلوے جیسی صنعتوں کا آغاز ہو چکا تھا، مزدوروں کی کوئی تنظیم نہیں تھی، اس لیے مزدور متحد نہیں تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں صنعت کاری کی وجہ سے مزدور طبقے میں اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت کسی ملک قومی سطح کی مزدور تنظیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، جدید بھارت کی تعمیر میں مساوات کے لیے کی گئی جدوجہد کو اہم مقام کیوں حاصل ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی وجہ سے لوگوں کو سیاسی آزادی حاصل ہوئی، لیکن آزادی کی طرح مساوات کے لیے کی جانے والی جدوجہد بھی اہم تھی۔ اس جدوجہد کی وجہ سے جاگیرداری کو دھچکا لگا، لیکن کسانوں کے ساتھ انصاف ہونے لگا، مزدوروں کی جدوجہد تیز ہو گئی اور اشتراکیت پر مبنی سماج کی تشکیل کے لیے یہ طبقہ مطالبہ کرنے لگا۔ مساوات، مزدور
مرد و زن پر اقتدار کیا جانے لگا، دلتوں کے سماج انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نقطہ نظر سے کوشش ہونے لگی۔ اس طرح سماج کے مظلوم اور پست طبقے ہوئے لوگوں کی ترقی کے لیے مساوات کی جدوجہد بے حد اہم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیکھو یہ مشرقی خاندیش میں ثانی گروجی کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ تو جواب لکھیں گے مشرقی خاندیش میں ثانی گروجی کی خدمات حسب ذیل ہیں۔ پوائنٹ 1 لکھنا ہے، سنہ 1938 میں مشرقی خاندیش میں بہت زیادہ بارش ہونے سے فصلیں ڈوب گئیں، کسان بدحال ہو گئے، اس لیے ان کا لگان معاف کروانے کے لیے ثانی گروجی نے انہیں متحد کیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جگہ جگہ جلسے کیے گئے، جلوس نکالے گئے، کلکٹر کے دفتر پر بڑی تعداد میں مورچہ لے جایا گیا۔ تیسرا ہے، دھولیا املنیر کے مل مزدوروں کو منظر کر کے کسان مزدوروں کو یکجا کیا گیا۔ اب ہے سوال اسی میں تیسرا، مزدوروں کی جدوجہد قومی تحریک کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ تو جواب لکھیں گے، بھارت میں 20ویں صدی کے نصف آخر میں منعقد کو عروج حاصل ہونے سے مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ جدوجہد کرنے لگا۔ بھارت میں 20ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتوں کو عروج حاصل ہونے سے مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ جدوجہد کرنے لگا۔ مزدوروں کی اس جدوجہد سے آزادی کی تحریک کو تقویت حاصل ہوئی۔ ونگ بھنگ تحریک کے زمانے میں سودیشی کی حمایت کے لیے مزدوروں نے وقتاً فوقتاً ہڑتال کی۔ 1928 میں ممبئی کے مل مزدوروں نے 6 مہینے تک ہڑتال کی۔ ریلوے مزدور، دھاگا مزدور، آسام کے چائے کے باغات کے مزدوروں نے بڑی شد و مد کے ساتھ جدوجہد کی۔ مزدور تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر حکومت بے چین ہو گئی۔ اس طرح مزدوروں کی یہ جدوجہد قومی تحریک کے لیے معاون اور کارآمد ثابت ہوئی۔ اب ہے سوال چوتھا اسی میں، خواتین سے متعلق اصلاحی تحریک کی نوعیت واضح کیجیے۔ اس کا جواب لکھیں گے، بھارت کے معاشرتی نظام میں خواتین کو دوسرا مقام حاصل تھا۔ مظلوم، مذموم، رسم و رواج کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی تھیں۔ 20ویں صدی میں خواتین سے متعلق اصلاحات کے لیے سماج میں بیداری پیدا ہونے لگی۔ خواتین قیادت کے لیے آگے بڑھیں، وہ علیحدہ ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے لگیں۔ حق و رائے دہی کا حق جیسے مسائل کے بارے میں تنظیموں کے توسط سے خواتین جدوجہد کرنے لگیں۔ عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ قومی تحریک اور انقلابی سرگرمیوں میں بھی ان کی قابل قدر شرکت تھی۔ خواتین سے متعلق اصلاحی تحریکوں کی وجہ سے خواتین کو صوبائی وزراء کی کونسل میں مقام حاصل ہوا۔ اس طریقے سے آج ہم نے سبق نمبر 11 مساوات کی جنگ اس سبق کی مشق مکمل کر لی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔